ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ بحث ہو رہی تھی کہ وفاق کتنا اس چیز کا ذمہ دار ہے اور ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب ابھی میں بھی محمود جان صاحب جب دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کچھ لوگوں کو اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن کور کر رہی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کنٹینویشن جو ہے نا وہ بہت سارے پروجیکٹس کی تکمیل میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، تو ہم اس حکومت کو اس لیے بار بار لا رہے ہیں. تو تکمیل ہوئی ہے کوئی پروجیکٹس کی، لوگوں کا ایک جو اعتماد تھا کہ یہ کر گزریں گے، تو کیا کر گزری ہے؟ میرا خیال میں لوگوں نے تو اعتماد کے حوالے سے ایسا کچھ الیکشن میں سوچا بھی نہیں تھا. اچھا، لوگوں نے جذباتیت میں ووٹ دیا تھا. لوگوں نے انتقام لیا تھا. لوگوں نے یہ پرفارمنس بیس ووٹ نہیں تھا. پرفارمنس بیس ووٹ یہ بالکل نہیں تھا. اس بار 9 مئی کے بعد جو حالات بنے تھے تو اس میں میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا اور لوگوں نے جذبات میں آ کے اپنے ووٹ تحریک انصاف کو دیے تھے. لیکن وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں صحت کارڈ اور بی آر ٹی اور بلین، میری بات سنیں، ان تمام باتوں کا جواب ایک ہی تھا. جو علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے ساتھ پہلی ملاقات میں بات کی تھی، ہم نے ان سے صرف ایک منسٹر کا پوچھا تھا کہ جگڑا صاحب اس کیوں نہیں آئے، کسی بھی پوزیشن پہ کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں ایک ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کے آؤں جن کے دور میں 1000 ارب روپے کا قرضہ اس صوبے پہ چڑھا ہے. پرفارمنس کی بات تو انہوں نے کر لی تھی. اس سے پہلے محمود خان صاحب جب پرویز خٹک صاحب کے بعد آئے تھے، ہم نے انہیں کہا تھا کہ بی آر ٹی بنی ہے. انہوں نے کہا یار جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے اپنے چیف منسٹرز نے ہی اپنے پرانی حکومتوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا تھا. پرفارمنس کی بات یہاں نہیں ہے. لوگوں نے غیرت کیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کے. اب اس غیرت میں پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب غیرت کرو گے تو پھر تھوڑا سا پھر کیا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ پرفارمنس وغیرہ کی باتیں اس الیکشن میں نہیں تھی. اگر پرفارمنس کی باتیں ہوتی تو میرے خیال میں یہ میرا خیال ہے یہ پرفارمنس کا مسئلہ نہیں تھا. لوگوں نے اپنا انتقام لینے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ اس کی بات کی کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، حل اس کا یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہم دوسرے دن تمام لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے. میں معافی چاہتا ہوں، اس صوبے میں ہمارے بچے شہید ہوئے اے پی ایس کی صورت میں. دوسرے دن تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے. اب بات تو سنیں نا، کیا ان مسائل پہ ہم سب ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کمرے کو کنڈی لگا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت تک سب باہر نہیں نکلیں گے جب تک حل نہیں ملے گا، اور جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کمرے سے باہر کوئی نہیں جائے گا. یہ ان کی کسی بھی پارٹی کی خصوصاً لوگوں کی ضدیں بھی ہیں. ان کی پارٹی ضدی بھی تھی نا، وہ تو بیٹھ نہیں رہی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اگر سب نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. وہی مشکلات اپنی جگہ پہ رہیں گی اور اس کا ایک مجرم نہیں، اس کے سب لوگ اس کے مجرم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب کو بھی آپ کو ساتھ لینا ہوگا. سب کو میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. گورنر ہاؤس میں اے پی ایس کے دوسرے دن کون بیٹھا تھا؟ بالکل بیٹھے. اس میں کون تھا؟ وہ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. مسئلہ عرفان سلیم صاحب، گورنر صاحب کو بھی ساتھ بٹھائیں. میں محمود جان بابر صاحب کی جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہے میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے گورنر صاحب کے بارے میں بات کی، بالکل بینگ ہیڈ آف دا پروونس ٹھیک ہے کہ ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس ہے، لیکن گورنر جو ہے وہ اس وقت صوبے کا بھی وفاق کا نمائندہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دونوں جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے اس صوبے کے جو اصل مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں. میرے خیال میں بالکل میں نے تو اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بھی سجیسٹ کیا تھا، میں ابھی بھی کہتا ہوں. جی مجھے ایڈ کرنے دیں. گورنر صاحب نے تو کھانے کی دعوت، دیکھیں کھانے کی دعوتیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ میرے پاس کھانے کے لیے آئیں. ایسے نہیں ہوتا. نہیں اوبیسلی دیکھیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے کے ساتھ چلیں. دوسرا آپ نے بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ ہو گیا کہ محمود جان صاحب، محمود جان اگر میں غلط نہیں ہوں تو کور کمانڈر صاحب آپ دونوں کو بٹھائیں. اب آپ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جس طریقے سے دعوت دی تھی نا، گورنر صاحب پوچھیں وہ دعوت کیسی تھی. خود سے تو جاتے رہے ہیں. کور کمانڈر صاحب اگر آپ بٹھا دیں، دیکھیں ان کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، ان کا اس میں کوئی کام نہیں. کیا کام تھا؟ دیکھیں سیکیورٹی ایشوز آپ ایک بات کو ایکسیپٹ کریں، شاید ہو سکتا ہے پھر آپ کا پروگرام نہ چلے. گیریزن اسٹیٹ ہے،
ٹھیک ہے, یہاں پہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بریفنگ دی گئی, اس لیے ان کو دعوت دی گئی, اور دعوت ہماری حکومت ہے. لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وہ جا کر بیٹھیں گے, وہ پولیس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اگر کوئی دوسرا ادارہ سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی جا کر بیٹھیں گے اور ان سے بریفنگ لیں گے. نہیں تو میں آپ کو, نہیں, ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کا کام جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے, ان کا وہ کام ہے. ایک آپ نے بات کی نا کہ سوات کے حوالے سے جو مسئلہ ہے, آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس کون جائے گا بات کرنے کے لیے, ہمیں تو کدھر اور جانا ہے بات کرنے کے لیے. نہیں, ہم نے اس طرح نہیں کہا. ہم نے دیکھیں, نہیں, سابقہ ہمارے, نہیں, بالکل نہیں کہا گیا, بالکل نہیں کہا گیا. سابقہ صدر صاحب جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو غاصب ہے اس وقت آئین کے اوپر, وہ آئین کو واپس کرے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی. تو آپ مذاکرات اس کے بعد میں بات ہوگی. میں نے بھی آپ کو کہہ دیا نا کہ کل کا سابقہ جو ہمارے مرکزی صدر تھے, صدر پاکستان تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا, ان کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے میڈیا کے اوپر ریکارڈ پر, آپ اس کو چیک, بالکل اس کو پورا پڑھ لیں, بالکل پورا پڑھ لیں, اس کو پورا پڑھ لیں. آپ نے جو سوات کے حوالے سے ایک بات کی, آپ نے نہیں, ایک سوات کے اس کے اوپر سوال لے لیں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ انتہا پسندی اس طرح ہو گئی ہے, مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی انتہا پسندانہ بیانات نظر آتے ہیں, گورنر ہاؤس سے بھی بیانات نظر آتے ہیں, بیچ میں عوام نے بھی انتہا پسندی کیسے کریں گے؟ تو یہ انتہا پسندی شروع کس نے کی ہے؟ کس نے؟ ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عوام کے خلاف جس قسم کا جو ڈھکوسلا رچایا تھا, ڈرامہ رچایا تھا 9 مئی کے بعد, لوگوں کے گھروں میں بغیر جو ہے وہ وارنٹ کے وہ گھسے تھے, لوگوں کی خواتین جو ہیں ان کی عزتیں انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے تار کی ہے وہ آپ کے سامنے. ابھی بھی خواتین جو ہے جس طریقے سے جیلوں میں بند ہے, قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کر رہا, آئین جب بالادست نہیں ہوگا, آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو یہی ہوگا. عدالتیں جو ہے جس طریقے سے کمپرومائزڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ انصاف نہیں دے پائیں گی قوم کو, جب آپ انصاف نہیں دے پائیں گی, لوگ اسی طرح کریں گے. لوگ